السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. تعریفیں خدا بند عسکری کے لیے، ہدیہ درود و سلام خانواد عسکری کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسن بن علی النقی علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصبره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اللهم صل. اما بعد، فرش ادائے سرکار امام عسکری پر ایام ادا کی آخری شب عرصہ اور تعزیت کے لیے دست ادب باندھے ہوئے عزادار پہنچے ہیں کہ اپنے اس سارے پرسے کی قبولیت کے لیے شہزادی کی دعا چاہیے، جس سے حسین کی ماں راضی ہو جائے، اس کے سارے اعمال صالحات قبول ہو جاتے ہیں. جس سے حسین کی ماں راضی ہو جائے، اس کو گناہوں کی مغفرت کا سہارا مل جاتا ہے. خدا کرے ہمارے اور آپ کے یہ تمام عزاداری کے عناوین قبول اور مقبول ہو سکیں. آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے کل بھی حاضر ہوا تھا اور آج بھی حاضر ہوا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ امام عسکری علیہ السلام کی بارگاہ سے کچھ ایسی توفیق عطا ہو جائے کہ ہم اور آپ مل کر مولا کے بیٹے کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. سرنامہ کلام میں جو کل آیت تلاوت کی تھی، اس آیت کا ترجمہ آج اپنے سامعین کی بارگاہ مقدس میں ثواب کے حصول کے لیے پیش کر رہا ہوں. پروردگار نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما انت منذر، صرف اور صرف حبیب آپ ہیں ڈرانے والے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. اور خدا کا بڑا احسان ہے، اس نے جیسے رزق عطا کیا انسان کے جسم کی نشو و نما کے لیے، ایسے ہدایت کی ذمہ داری اٹھائی اور روح کی نشو و نما کے لیے. نہ تو رزق تم پیدا کر سکتے ہو اور نہ ہدایت کے منصب کے ہادی تم لا سکتے ہو. تمہارا کام تو خدا سے ہادی مانگنا ہے، ہادی بنانا نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور اسی اعتبار سے کہ جب ہر قوم کے لیے پروردگار نے
ہادی کا عنوان رکھا تو بہت مشہور و معروف جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً اگر زمانے میں ہادی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جیسے بالکل جسم کے درمیان سے اگر دل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آنکھیں تو ہوں گی، زبان تو ہوگی، کان تو ہوں گے، ہاتھ اور قدم تو ہوں گے، اگر انسان کے جسم میں دل نہ ہو تو سارے حواس خمسہ انسان کے بیکار ہو کے رہ جائیں۔ ابو عبیدہ سے مناظرہ ہے مولا کے چاہنے والے ہشام کا، اور ہشام نے یہی بات تو پوچھی تھی کہ پروردگار نے سب اعضاء عطا کرنے کے بعد دل کو رکھا کیوں ہے؟ کہ ان پانچوں کی خبر آنے میں اگر کہیں شک ہو جائے تو کون بتائے صحیح خبر کیا ہے، غلط خبر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہشام کہ ابو عبیدہ، جو خدا جسم کو، ایک مختصر جسم کو بغیر ہادی قلب کے نہیں چھوڑتا تو پورے زمانے کو بغیر حجت کے کیسے چھوڑ دے گا؟ تمہیں سمجھ میں نہ آئے وہ اور مسئلہ، لیکن خدا نے حجت بنائی ہے، اور ایسے بنائی کہ کوئی زمانہ حجت سے خالی چھوڑا ہی نہیں، اور اگر چھوڑ دیا ہوتا تو ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس الفاظ کیوں بتاتے؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو اپنے اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا، ہم خود نہیں پہچان سکتے۔ اللہم عرف نفسک، اے پروردگار تو مجھے اپنی ذات کی معرفت نصیب فرما، اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی معرفت نصیب نہ کی تو میں تیرے پیغمبر کی معرفت حاصل نہ کر سکوں گا، تو مجھے اپنے پیغمبر کی معرفت نصیب فرما، اگر میں تیرے پیغمبر کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو تیری حجت کو نہ پہچان سکوں گا۔ پروردگار تو مجھے اپنی حجت کی معرفت نصیب فرما کہ اگر میں تیری حجت کو نہ پہچان سکا تو ضللت عن دینی، میں دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہادی کو پہچاننا ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے، ہر عاقل پر، ہر بالغ پر واجب ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ کتاب پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ زمانے کے ہادی کو پہچاننا انسان کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اب چاہے کتابوں سے پڑھ کے سمجھ میں آئے یا معصوم سے توسل کے بعد سمجھ میں آئے، یا مقام بلند ہو تو خدا سے معرفت مانگ کے سمجھ میں آئے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو 11ویں امام کی منصب ہدایت پر کل بات شروع کر چکے تھے، آپ کی خدمت مقدس میں آج بات کو آگے بڑھانا ہے۔ صاحبان علم و ادب کا مجمع ہے، گرچہ بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں مگر ہیں جمے ہوئے، اور خدا جمع ہوا رکھے، شکل قوم رہیں، منتشر نہ ہو۔ کہ قوم ہو تو ہادی ہوگا، بھائی جماعت ہو تو امام جماعت۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب جماعت ہی نہیں، اور میں چاہتا ہوں آج آپ کی خدمت میں امام کی وصیت بیان کر دوں، اور امام علیہ السلام کی مخصوص نماز آپ کے مخصوص اوقات کے اعتبار سے آپ کا مخصوص وسیلہ بیان کر دوں، تاکہ 11ویں امام کے حوالے سے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں، امام سے توسل کا طریقہ کیا ہے۔ بات غور کیجیے گا، ایک دعائے توسل تو معروف ہے، اس کو ہم دعائے توسل کے نام سے پڑھتے ہیں، یا وجیھا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے اللہ کے نزدیک صاحب عزت، صاحب عزت آپ سفارش کیجئے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے کاموں کے لیے۔ اپنی اپنی حاجات پیش کرتے ہوئے قدمناک بین یدی حاجاتنا، ہم نے پیش کر دیے ہیں تمام کے تمام آپ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں، اب آپ سفارش کر دیجئے۔ تو تمام تر دعاؤں کو توسل میں سمیٹ کر، ایک دعائے توسل تو معروف ہے،
جو پڑھی جاتی ہے منگل کا دن گزرنے کے بعد شب بدھ میں۔ البتہ امام ابو محمد کا دن بدھ نہیں ہے، امام ابو محمد کا دن ہے جمعرات۔ اور کمال ہے، رسول خدا کا دن ہفتے کا دن، اکیلے پیغمبر کا دن یوم السبت، یوم الاحد دو معصومین کا دن، جناب شہزادی کونین اور مولائے کائنات علیہم الصلوۃ والسلام کا دن، پیر کا دن دو اماموں کا، جنت کے جوانوں کے سرداروں کا، منگل 3 امام، بدھ 4 امام اور جمعرات بس 1 امام۔ تو یوم الخمیس یوم امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جب جمعرات ہو تو پھر جمعہ آتا ہے، 11واں سمجھ میں آئے تو 12واں آتا ہے۔ یوم الخمیس کے بعد یوم الجمعہ امام زمان کا دن ہے، اور 11ویں امام کی ساعت جو علماء نے ساعت کے لحاظ سے ائمہ کے نام سے نسبت توسل قائم کی ہے۔ آفتاب کے زرد ہو جانے سے پہلے، مغرب سے پہلے آفتاب زرد ہو جاتا ہے، زرد ہو جانے سے پہلے سے لے کر اور آفتاب کے مکمل زرد ہو جانے تک کا وقت، یہ ساعت 11ویں ساعت کے طور پر ہے، ساعت یازدہم، یہ 11ویں امام کے نام سے۔ تو 11ویں امام کا حرز الگ، 11ویں امام کی ساعت الگ، ساعت میں دعا کا انداز الگ۔ 11ویں امام کی نماز 4 رکعت، 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال، رکعت اول میں اور دوم میں 2 رکعت نماز، پھر 2 رکعت نماز اسی امام کے نام سے، اور ان 2 رکعتوں میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ یہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہم انی اسألک بان لک الحمد سے لے کر آخری صلی علی محمد و آل محمد تک مکمل دعا۔ کتاب مفاتیح الجنان، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو چلیں، کبھی نہ پڑھی ہو تو کل پڑھ لیجئے گا، کل امام کا دن ہے، کل امام کی شہادت کا روز ہے، کل پڑھ لیجئے گا امام کی 4 رکعت نماز۔ کبھی تو دن ایسا آئے کہ ہم نے امام کی نماز پڑھی ہو، اور جب امام سے ملاقات ہو مولا سے کہہ سکے مولا ہم نے آپ کے نام کی نماز پڑھی تھی۔ یا عدتی عند العدد آپ کے حرز کا پہلا جملہ۔ تو حرز اپنے مقام پر، نماز اپنے مقام پر، امام کی ساعت اپنے مقام پر، امام کا توسل دیگر میں الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک بحق ولیک الحسن ابن علی علیہ السلام۔ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھ کو تیرے ولی کے حق کا واسطہ دیتے ہوئے۔ تیرا ولی کون؟ حسن ابن علی علیہ السلام۔ الا انتنی علی امر آخرتی بطاعتک ورضوانک وسررتنی فی منقلبی ومثوایا۔ یہ کل جملے ہیں دعائے توسل دیگر کے 11ویں امام کے نام سے، ترجمہ کر رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پروردگار تجھ کو تیرے ولی کہ حق کا واسطہ۔ تیرا ولی کون ہے؟ علی کا بیٹا حسن۔ پروردگار بس تو میری امداد کر، میری اعانت کر، علی امر آخرتی، میرے آخرت کے کاموں کے لیے، بطاعتک اس طرح کہ میں تیری اطاعت کر سکوں، ورضوانک اور 11ویں امام کا واسطہ تو مجھے اپنا رضوان عطا کر دے۔ اگر اطاعت خدا مل جائے، اگر رضوان خدا مل جائے تو آخرت کے سارے کام تو آسان ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں اب کہو سررتنی، اور مجھے خوشی عطا فرما، سرور عطا فرما، فی منقلبی و مسوایا، کہ جو میرے پلٹنے کا دن ہو، پلٹنے کا مقام ہو، اللہ اکبر، میری موت کا دن مجھے خوشی نصیب ہو، نہ چہرہ علی کا ہو، شفاعت سیدہ زہرا کی ہو، فی منقلبی و مسوایا۔ تو 11ویں امام کا توسل آخرت کے معاملات، اطاعت خدا، رضوان خدا، منقلب اور مسوا کے اعتبار سے سرور، 4 باتیں مکمل ہو گئی۔
میں بڑی تیزی کے ساتھ بات مکمل کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے آج 11ویں امام کے نام سے بات مکمل کر سکوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور اب کتاب سے پڑھ رہا ہوں. کتاب کا نام آپ کے سامنے اعلام الہدایہ. یہ 14 جلدی کتاب ہے اور ہر معصوم کے نام سے ایک جلد. اب آئیے جلد نمبر 13 اور جلد نمبر 14 12ویں امام کے حوالے سے. امام کی وصیت پڑھ رہا ہوں. وصیت سننا عام طور پہ آسان نہیں ہوتا. ابا کی وصیت سنتے ہیں. ابا نے مال کتنا چھوڑا, مکان کس کے نام, دکان کس کے نام, بینک اکاؤنٹ کس کے نام. امام نے کیا چھوڑا, امام کی میراث کیا ہے. امام کی میراث کو صاحب کتاب نے 5 حصوں میں تقسیم کیا. تفسیر قرآن, علم حلال اور حرام پر مشتمل کتاب رسالۃ المقنعہ کے نام سے. امام کی میراث کیا ہے. مکاتبات الرجال, جو خطوط کے جواب امام کی بارگاہ سے ملے, ایک پورا عنوان ہے جو امام کی میراث کہا جاتا ہے. اس کے بعد میراث امام علیہ السلام کی جو بیان کی گئی, وہ امام سے ملاقاتوں کا احوال بھی ہے, امام کی توقیعات کے حوالے سے. ان تمام در علمی مناطب کو امام کی میراث کہا گیا. کیا میراث تھی میرے مولا کی, قسم بخدا نہ مال چھوڑا, نہ زر چھوڑا, مگر ایمان چھوڑا, اسلام چھوڑا, پیغام چھوڑا, قرآن چھوڑا. اور میں سلام کرتا ہوں اپنے مولا کو, اس زمانے کو بغیر امام کا نہ چھوڑا. ایک ہی بیٹا ہے, ایک ہی بیٹا, کمال ہے. خدا نے آپ کو ایسی ماں عطا کی کہ جس ماں کی تعریف 10ویں امام نے فرمائی. آپ کی ماں کا نام ہدیس, سلیل, سوسن, 3 نام بیان کیے گئے. سمانہ بھی لکھا ہے, 4 نام. 5واں نام بھی ہے جو بعد میں مشہور ہوا. تاریخی اعتبار سے سب سے بلند ترین شخصیات میں جناب زینب کبریٰ کے بعد, جہاں تک میں سمجھا ہوں, طالب علم ہوں, دعویٰ نہیں کر رہا, جناب زینب کبریٰ کے بعد تاریخ میں, اہل بیت کی تاریخ میں سب سے زیادہ اس شخصیت خاتون کو اعتبار دیا گیا, وہ امام عسکری علیہ السلام کی والدہ ہے. میں نے کیوں کہا, تفصیل کا وقت نہیں ہے, ورنہ کتنے مقامات پر 11ویں امام کی شہادت کے وقت آپ کی ماں زندہ ہے. اور جب 12ویں امام پردے غیب میں چلے گئے تو آئے ہیں ملاقات کے لیے جناب حکیمہ خاتون کے پاس. امام تقی جواد علیہ السلام کی بیٹی کے پاس لوگ پہنچے, صاحبان ایمان, علماء تشیع. الا من تفضع الشیعہ, اب بتائیں شیعہ کہاں جائیں گے, کس کو بنایا ہے اپنا نائب, کچھ نہیں معلوم, اناؤنسمنٹ نہیں ہے, کس کو بنایا ہے نہیں معلوم. ساتھ میں جعفر رہتے ہیں, جعفر اپنے طور پر سمجھ رہے, اسے لکھا مورخین نے, صحیح بات تو بتائیں کہ زمانے کے امام آ کر لکھا مورخین نے کہ جعفر اپنے مقام پر امامت کے منصب پر بیٹھنا چاہتے تھے. بعد میں توبہ کی, وہ الگ موضوع. اور ہو سکتا ہے مثل محمد حنفیہ کوئی سیکیور کرنا ہو امام زمانہ علیہ السلام کو, ہو سکتا ہے پروردگار کی حکمت ہو جعفر کے ہاتھوں مکمل ہوئی. لیکن ایک عام انسان کیا سمجھے گا, وہ سمجھے گا جعفر امام وقت ہیں. اللہ اکبر. تو 11ویں امام نے اپنی امامت کی پہچان بتائی تھی, وہ الگ موضوع ہے. ابو الادیان مدائن جا رہے ہیں, 11ویں امام سے ملاقات ہو رہی ہے, فرماتے ہیں ابو الادیان جب واپس پلٹ کے مدائن سے آؤ گے مجھے تخت میت پر پاؤ گے, اب ملاقات نہیں ہوگی. رونے لگے. پوچھا مولا سے, مولا آپ کے بعد کون ہوگا, پہچانوں کیسے؟ فرمایا 3 باتیں یاد رکھنا, جو میرے جنازے کی نماز پڑھائے, یہ صرف اس دور کے لیے ہے, جو میرے جنازے کی نماز پڑھائے, اے ابو الادیان وہ میرا جانشین ہوگا. نمبر 2, ابو الادیان جو تم سے مدائن کے خطوط جو میں نے تمہیں دیے, جو ان کے جوابات مانگے,
وہ میرا جانشین ہوگا۔ ابو الادیان، جو تم امانتیں لاؤ گے مدائن سے، جو امانتوں کے اندر رقم کی فگر تعداد بیان کر دے، وہ میرا جانشین ہوگا۔ 3 علامتیں ابو الادیان کے لیے، وہ الگ موضوع ہے، وہ تو پہچان رہے۔ مگر آنے والے شیعہ آئے حکیمہ خاتون کے پاس اور کہتے ہیں حکیمہ خاتون سے الا من تفضل الشیعہ، اب کہاں جائیں شیعہ؟ ارشاد فرمایا الا جدہی، جائیں امام زمانہ کی دادی کی طرف، جدہ گول تے کے ساتھ، جائیں امام زمانہ کی دادی کی طرف، یعنی 11ویں امام کی والدہ کی طرف۔ تو شیعوں نے حیران ہو کے پوچھا کیا اب شیعہ عورتوں سے رجوع کریں گے؟ جناب حکیمہ خاتون پہ لاکھوں سلام فرماتی ہیں بھول گئے کیا تمہیں کربلا یاد نہیں ہے؟ جیسے سرکار سید الشہداء نے سید سجاد کو بچانے کے لیے اپنے 2 وصی بنائے، ایک وصایت چوتھے امام کے لیے، ایک جناب زینب کبریٰ کے لیے، جیسے جناب زینب کبریٰ سے اس وقت رجوع کیا گیا، ویسے جناب سوسن خاتون سے رجوع کرو، یہی پروردگار چاہتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل میں بڑی جلدی بات مکمل کر رہا ہوں چونکہ بات مکمل بھی ہو جائے اور کچھ پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ امام کی وصیت پڑھنا آسان نہیں ہے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ کتاب آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے اور کتاب میں حوالہ ہے تحف العقول اور بحار الانوار کا۔ اوصیکم بتقوی اللہ، پہلا جملہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کے تقوی کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اپنے دین میں ورع اختیار کیجئے، اللہ کی راہ میں کوششیں کیجئے اور سچ بولیے، امانتوں کو ادا کیجئے جنہوں نے آپ کو امین بنایا ہو، چاہے وہ نیک انسان ہوں امانت رکھوانے والے یا برے انسان ہوں، آپ کا کام ہے امانتوں کی حفاظت کر کے واپس پہنچانا۔ پھر فرماتے ہیں سجدوں کو طول دیا کیجئے، امام کی وصیت ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کیجئے، امام کی وصیت ہے۔ فرماتے ہیں اسی پیغام کو لے کر ختمیہ مرتبت بھی آئے تھے کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کیجئے، ان کے جنازوں میں شریک ہو جائیے، جب وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی مزاج پرسی کیجئے اور ان کے حقوق کو ادا کیجئے۔ بس جو شخص بھی آپ میں سے اپنے دین میں ورع اختیار کرے، اپنے قول میں سچا واقع ہو جائے، امانتوں کو ادا کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے، وہ میرا شیعہ ہے۔ قیلہ، یہاں قول الگ کیا گیا، امام فرماتے ہیں ھذا شیعی، وہ میرا شیعہ ہے، جو یہ کام کرے یہ میرا شیعہ ہے، اس نے مجھے خوش کر دیا، اس نے یہ سارے کام کیے، اس نے مجھے خوش کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں اتقوا اللہ، تقوی اختیار کیجئے اور ہمارے لیے زینت کا باعث بنیے، ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ بنیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تمام تر قبیح کا جواب دیجیے اچھے انداز سے، بس ہم زیادہ اس بات کے اہل ہیں، اور جو ہمارے بارے میں کہا جائے برا تو اس کا جواب بھی اچھے انداز سے دیجیے۔ پھر فرماتے ہیں ہمارے لیے حق اللہ کی کتاب میں، رسول کی قرابت میں اور اللہ کی طرف سے تطہیر کا اعلان ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر کرے تو جھوٹا ہے۔ پھر فرماتے ہیں آخری جملے کہ بہت زیادہ کیجئے اللہ کا ذکر، موت کا ذکر، بہت زیادہ کیجئے تلاوت قرآن، بہت زیادہ کیجئے درود آل محمد علیہ السلام۔ پھر فرماتے ہیں میں جو تم کو وصیت کر رہا ہوں اسے محفوظ رکھنا، اور میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ واستودعکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی امان میں دیتا ہوں۔
وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، میرا 11واں امام عزادارو تمہیں سلام کر رہا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے تم امام کو سلام کرو نہ کرو۔ امام نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنی وصیت میں یہی سوال تھا جو چوتھے امام سے بھی کیا گیا تھا۔ چوتھے امام سے سوال کب ہوا؟ واقعات کربلا کے بعد جب آپ مدینے پہنچ گئے تو لوگوں نے سوال کیا مولا سجاد علیہ السلام سے، مولا ہم تو آپ کے بابا کو یاد کر کے بڑا روتے، کہ آپ کے بابا نے بھی ہمیں یاد کیا تھا؟ امام نے جملہ سنا، ارشاد فرمایا ہاں میرے بابا نے تمہیں بڑا یاد کیا تھا، میرے بابا نے تمہیں اس وقت یاد کیا جبکہ 6 مہینے کے میرے بھائی کے لیے پانی مانگ رہے تھے، اس لیے مقتل کی روایات مسلسل پڑھی جاتی ہیں۔ اس وقت فرماتے تھے شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء وانتم تنظرونی کیف استسقی المائن، اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں 10 محرم کو ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا آقا اور مولا کس طرح ایک قطرہ پانی مانگ رہا تھا، وہ اشکیاں دینے سے انکار کر رہے تھے۔ رونے والوں، چوتھے امام فرماتے ہیں میرے بابا نے تمہیں اس وقت یاد کیا جب اصغر کے لیے پانی مانگا، اور دوسرا مقام کون سا کہ میرے بابا نے تمہیں یاد کیا جب میرے سرہانے آئے تھے رخصت آخر کے لیے۔ رونے والوں، بیمار کا شانہ ہلایا تھا، بیٹا سجاد اٹھو کہ باپ رخصت کے لیے آیا ہے۔ میرا مولا کہتا ہے میں بیدار ہوا تو بابا کو پہچان نہ سکا، ارے چہرے پر خون ملا ہوا، لباس پر خون کے نقش و نگار موجود تھے۔ گھبرا کے کہتے میں گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گیا، بابا اقربا کیا ہوئے، بابا انصار کیا ہوئے، بابا آپ کا یہ عالم کیا ہو گیا؟ رو کے فرماتے تھے بیٹا اب مردوں میں کوئی باقی نہ رہا، بیٹا یا تم رہ گئے یا تمہارا مظلوم بابا، بیٹا میں روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ ہائے، چوتھے امام نے سنا، جلدی سے تلوار اٹھانے کی کوشش کی۔ امام فرماتے ہیں بیٹا تمہارا کام اب قافلے کو لے کر جانا ہے، بیٹا جب مدینے جانا رہائی پا کر میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ رونے والوں، حسین نے ذبح ہونے سے پہلے تمہیں سلام کیا، اجرکم اللہ۔ رونے والوں، تیسرا اور آخری مقام الگ ہے جہاں پہ تاریخ بیان کرتی ہے 4 سال کی بچی جب ٹھوکریں کھاتی ہوئی بابا کی لاش تک آئی ہے۔ رونے والوں، رخسار پر نیل کے نشان تھے، کانوں سے لہو ٹپکتا تھا، ارے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ بابا کی لاش کے قریب کیسے آئی؟ بنیا الیہ کی صدائیں بلند تھی تو بابا کے قریب پہنچی ہے، سینے پہ جگہ نہ ملی تو قدموں پہ منہ رکھ دیا۔ جناب زینب کبریٰ تلاش کرتی ہوئی آئی ہیں، بچی کو آغوش میں لے کے فرمایا تھا بیٹی اتنی لاشوں میں بابا کو کیسے پہچانا؟ بچی کہتی ببی اماں میں تو پہچان نہیں سکی تھی، یہ تو بابا نے خود بلایا تھا، بنیا الیہ الیہ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، جناب زینب کبریٰ نے دوسرا سوال کیا بیٹی اچھا یہ تو بتا بابا نے کچھ اور بھی فرمایا تھا؟ بچی کہتی ہاں پھوپھی اماں، بابا کے کٹے ہوئے گلے سے ندا آتی تھی شیعتی مہما شربتم عذب فندبونی، اے میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب کا تذکرہ کرنا مجھ غریب الوطن کا نام لے لینا، اجرکم اللہ۔ رونے والوں،
میرے چوتھے امام کے الفاظ آپ نے سماعت فرمائے، ہائے آخری شب ہے، مجھے معلوم ہے بڑے تھک گئے ہو، جب سے محرم کا چاند دکھا تب سے مسلسل رو رہے ہو، خدا آپ کو زندگی میں کوئی غم نہ دے، اے رونے والوں آج آخری رات ہے، عزا کی رخصت ہے، زندگی بھر نام حسین لوگے مگر 2 مہینے 8 دن مکمل ہو جائیں گے، اپنے گھروں میں چین سے رہنا، خدا تمہارا سایہ تمہارے بچوں پہ سلامت رکھے، آنکھیں ٹھنڈی رکھے، آئے اب کیسے گزرے گی زندگی ام المنین کی بیٹوں کے بغیر، کیسے زندہ رہے گی رباب سکینہ اور اصغر کے بغیر، ارے کیسے جی سکے گی زینب کبریٰ اپنے بھائی کے بغیر، اجرکم اللہ۔ رونے والوں اپنے اپنے گھروں میں جا کے آرام سے رہنا، اب ماتم کی زحمت نہ رہے گی، بڑے تھک گئے ہو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، مگر اتنے نہیں تھکے جتنا زینب تھکی ہے نا، اس طرح چلایا گیا کہ زینب کبریٰ پہ بڑھاپا طاری ہو گیا، جب آئی ہیں پلٹ کے مدینے تو آپ کے سگے بھائی آپ کو نہ پہچان سکے، فرماتے تھے انتی اختی، کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ واہ مصیبت روضہ رسول پر جناب زینب کبریٰ کی آمد ہے، تمام تر روضہ رسول پر پردے کا انتظام کیا گیا، قناتیں لگائی گئیں، مردوں کو ہٹا دیا گیا، ہائے بی بی رونے والوں جب کوئی پلٹ کے وطن میں آتا ہے تو خوشی کے عالم میں آتا ہے، چلو سکون ملا، اپنے گھر آ گئے، یہ ایسا قافلہ وطن میں روتا ہوا داخل ہوا، قبر پیغمبر پر جناب زینب کبریٰ کے بہن تھے، پہلے سلام کیا، نانا نواسی کا سلام لے لیجئے، نانا نواسیاں آ گئی، آئے نانا سفر سے بھوکی پیاسی پلٹ کے آئی ہیں، میرا دل کہتا ہے نہ پانی پیا تھا مدینے پہنچ کر، نہ روٹی کھائی تھی، سب سے پہلے قبر پیغمبر پر آئی، نانا اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئی، نانا جب کوئی مسافر وطن میں لوٹ کر آتا ہے تو نانا خالی ہاتھ تو نہیں آتا، نانا میں بھی خالی ہاتھ نہیں آئی ہوں، میں بھی کچھ تحفے لے کر آئی ہوں، رونے والوں اندازہ کرنا کون رسول اللہ جو حسین کے رونے کی آواز کے مشابہ کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تھی، آپ چلے گئے تھے، فرمایا تھا جا کر اس بچے کو نہ رلایا کرو، اس کے رونے کی آواز میرے حسین کی آواز کے مشابہ ہے، اللہ کے رسول کو کتنی شدید محبت تھی، قبر رسول پر زینب نے لہو بھرا ہوا، رونے والوں وہ پیرہن نکالا جسے تار تار کیا تھا حسین نے، آج جیسے ہی قبر محمد پہ رکھا رسول کا روزہ لرزنے لگا، جلدی سے اٹھا کے سینے سے لگا لیا، پیرہن حسین رو کے کہتی تھی نانا برداشت نہ ہوا، نانا نواسی کا امتحان تو دیکھیے، ارے یہ دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا، نانا نواسی وہ منظر دیکھ کر آئی، اجرکم اللہ۔ رونے والوں قبر پیغمبر سے جناب زینب کبریٰ قبر سیدہ پر آئی ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے قبر سیدہ پردے راز میں ہو، بیٹی کو شاید معلوم تھا کہ ماں کی قبر کہاں پر ہے، یا کہتے ہیں جنت البقیع میں جو منسوب قبر سیدہ زیارت کی جاتی ہے وہاں پہنچی تھی، جیسے ہی ماں کی قبر کو دیکھا گر پڑی،
ہوش نہ رہا، ہوش میں لائی گئی تو آواز دی اماں، اماں زینب کا سلام، اماں۔ رونے والوں، جب بیٹی ماں سے بہت دنوں بعد ملتی ہے نا تو ماں سے بڑی باتیں کرتی ہے، اپنے دل کے دکھڑے ماں کو سناتی ہے۔ آئے رونے والوں، صاحب کتاب مدینہ سے مدینہ تک میں لکھتے ہیں، قبر سیدہ پر جب جناب زینب کبریٰ کی آمد ہوئی، ماں کے تعویذ قبر سے لپٹ گئی، اماں اماں میں تھک گئی، اماں مجھے بازاروں میں لے جایا گیا، اماں مجھے درباروں میں کھڑا کیا گیا، اماں اماں میں خالی ہاتھ نہیں آئی ہوں، اماں تمہارے لیے حسین بھائی کا کرتا لے کر آ گئی۔ رونے والوں کہتے ہیں اب جناب زینب کبریٰ نے لہو بھرا ہوا پیرہن حسین ماں کی قبر پر رکھا۔ رونے والوں کتاب سے روایت کو پڑھ کے بیان کر رہا ہوں، جیسے سیدہ کا جنازہ تھا نا، حسنین کھڑے روتے تھے، بابا ماں جواب نہیں دیتی، ہمیشہ تو سینے سے لگاتی تھی، بازو بہلا دیا کرتی تھی، بابا آج ہم یتیم ہو گئے، سیدہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے تھے، ہاتھ بلند ہوئے، ایسے لکھا ہے مؤلف نے، قبر سیدہ سے دو ہاتھ بلند ہوئے، لا میری بیٹی میرے حسین کا پیرہن مجھے دے دے، ارے میں بابا کی بارگاہ میں فریاد لے کے جاؤں گی، اجرکم اللہ۔ رونے والوں آخری جملے، آئے مدینے میں ماتم برپا تھا، وہ مدینے کا ماتم ہے، وہ سامرہ کا ماتم ہے، وہاں بھی سیدہ رونے کے لیے، یہاں بھی زہرا رونے کے لیے۔ آئے میرا مولا 28 سال کا جوان ہے، ایسا زہر پہلی ربیع الاول کو دیا گیا کہ 8 دن تک میرا مولا بستر پہ تڑپتا رہا، 8 دن میں حالت یہ ہو گئی اب مولا سے اٹھا نہیں جاتا، ارے پانی پینا چاہے تو کوزے آپ سنبھالا نہیں جاتا۔ فرمایا تھا بیٹا مہدی میرے لیے پانی لے کر آئیے، 5 سال کا مولا اپنے بابا کے لیے ایک کوزے آپ میں پانی لیے ہوئے قریب آیا، بابا سے سنبھالا نہ گیا، امام رونے لگے، فرمایا بیٹا میرے ہونٹوں سے پانی لگا دو، ارے بیٹے نے کوزے آپ کو بابا کے ہونٹوں سے لگایا، بابا پانی پیتے تھے، بیٹا روتا تھا، میرا دل کہتا ہے مولا آپ نے بابا کو پانی پلا لیا۔ ہائے سکینہ ذوالجنا سے لپٹی ہوئی کہتی تھی گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا، یا میرا بابا پیاسا مارو گے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بیٹھے رہیے گا اسی حالت عزا میں، ایسے پرسہ دینا ہے، آج آخری شب ہے، کوئی ماں خالی رومال لے کے واپس نہ جائے، ایسے گریہ کر لیجئے، مجھے بھی نہیں پتا اگلے سال میں زندہ رہوں نہ رہوں، رو سکوں اپنے مولا پر نہ رو سکوں، بس اس طرح روئیے گا، سلام پڑھا جائے گا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔